آج کی کہانی کا موضوع ہے حویلی کی بے قرار روح۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب بنگلہ دیش پاکستان سے نیا الگ ہوا تھا۔ ملک خالد جو کہ پاکستان آرمی میں بطور سپاہی بھرتی تھے، اس وقت وہ بنگلہ دیش میں تعینات تھے۔ انہوں نے وہیں پر ایک بنگلہ دیشی خاتون سے شادی کر لی جس کا نام پروین بیگم تھا۔ بٹوارے کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر اپنے گاؤں میں ایک پرانی حویلی میں منتقل ہو گئے۔ چونکہ ملک خالد نے اپنی خاندانی روایات کے برخلاف پروین بیگم سے شادی کر لی تھی، اس لیے انہیں خاندان سے الگ کر دیا گیا۔ یہ انگریزوں کی زمانے کی ایک حویلی تھی۔ اس حویلی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس میں ایک ہندو عورت کی بدبو بھٹکتی ہے۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے اس عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا تھا۔ جس وقت اس عورت کو زندہ جلایا جا رہا تھا، اس وقت وہ ماں بننے والی تھی۔ وہ عورت اپنی زندگی کی بھیک مانگتی رہی اور روتی رہی، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے جلا دیا۔ اس وقت سے ہی اس عورت کی بے چین روح اس حویلی میں بھٹکتی رہتی ہے۔ جب ملک خالد اس حویلی میں رہائش کرنے جا رہے تھے، تب گاؤں کے لوگوں نے انہیں بہت سمجھایا کہ اس حویلی میں نہ رہا جائے، مگر وہ نہیں مانے اور حویلی میں ہی رہنا شروع کر دیا۔ پروین بیگم جب اپنے شوہر کے ساتھ اس حویلی میں منتقل ہوئی تھی، تب وہ ماں بننے والی تھی۔ ان کے ہاں یہ پہلی اولاد تھی۔ ملک خالد چونکہ فوج میں تھے، اس لیے وہ اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی کے لیے صبح سے شام تک اپنے یونٹ میں رہا کرتے۔ پروین بیگم گھر میں اکیلی رہا کرتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پروین بیگم کو حویلی میں کسی کی موجودگی محسوس ہونے لگی۔ انہیں اپنے کانوں میں کسی عورت کی سرگوشی سنائی دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تم ماں بننے والی ہو، آرام کرو۔ پروین بیگم زور زور سے کہتی، کون ہے کون ہے، سامنے آؤ، مگر کوئی سامنے نہ آتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان حالات و واقعات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب تو یوں ہونے لگا کہ حویلی میں تازہ پھل اور میوہ جات باورچی خانے میں رکھے ملنے لگے۔ پروین بیگم سمجھی کہ ان کے شوہر یہ سب خرید کے لا رہے ہیں۔ انہوں نے جب اس کا تذکرہ اپنے شوہر سے کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ نہ کوئی پھل لے کر آئے ہیں اور نہ اور کچھ چیزیں لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد پروین بیگم کے ڈر و خوف میں اور اضافہ ہو گیا۔ ایک رات کو پروین بیگم کو محسوس ہوا کہ کوئی ان کے پاؤں دبا رہا ہے۔ گھبرا کر ان کی آنکھ کھل گئی، مگر وہاں پر کوئی نہ تھا۔ یکایک ان کے کان میں ایک عورت کی سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، سو جاؤ پروین، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کوئی تکلیف ہونے نہیں دوں گی کیونکہ تم ماں بننے والی ہیں۔ پروین بیگم کی آنکھ گھبرا کر کھل گئی۔ انہوں نے پکارا، کون ہے، سامنے آؤ، کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ اس شور کی آواز سن کر ملک خالد کی آنکھ کھل گئیں۔ انہوں نے پروین بیگم سے پوچھا، کیا ہوا، تم کیوں اتنا چیخ رہی ہو؟ پروین بیگم نے ان کو بتایا کہ اس حویلی میں کوئی عورت ہے جو ان کو تنگ کرتی ہے اور ان سے باتیں کرتی ہے۔ ملک خالد نے کہا کہ انہیں تو یہاں پر ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پروین بیگم سے کہا کہ وہ سو جائے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ وہم ہے۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ جب پروین بیگم کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی۔ ملک خالد نے گاؤں کے غریبوں میں مٹھائی اور کھانا تقسیم کیا۔ پروین بیگم بھی بہت خوش تھی کہ اب حویلی میں ان کی بیٹی کی کلکاریاں گونجیں گی۔ پروین بیگم کو محسوس ہوا کہ ان کی بیٹی کسی کو دیکھ کر ہنستی رہتی ہے۔ ان کے کانوں میں پھر سے اسی عورت کی سرگوشی سنائی دی،
کہ تم فکر مت کرو، میں تمہاری بیٹی کا خیال رکھ رہی ہوں۔ پروین بیگم نے کہا تم کون ہو؟ سامنے کیوں نہیں آتی؟ مت پریشان کرو ہمیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن پروین بیگم نے دیکھا کہ ان کی بیٹی حویلی میں موجود نہیں ہے، مگر اس کے رونے کی آوازیں حویلی میں سے کہیں سے آ رہی ہیں۔ پروین بیگم نے دیوانہ وار اپنی بیٹی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر وہ ان کو کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر سے ان کے کان میں سرگوشی کی آواز سنائی دی کہ مت پریشان ہو، تمہاری بیٹی میرے پاس ہے، تھوڑی سی تسکین مجھ مامتا کی مالی کو بھی کر لینے دو۔ مجھے اس حویلی میں اپنے پتی کے ساتھ زندہ جلا دیا گیا تھا، اس وقت میں بھی ماں بننے والی تھی۔ مل جائے گی تمہاری بیٹی تمہیں۔ پروین نے چیختے ہوئے کہا مجھے میری بیٹی واپس کر دو۔ ایک کہکہاء فضا میں گونجا۔ پھر پروین بیگم نے دیکھا کہ ان کی بیٹی بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے اور اس کے ماتھے پر تلک بھی لگا ہوا ہے۔ پروین نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے کا تلک بھی صاف کیا اور کہنے لگیں کہ تم کو اللہ کا واسطہ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو۔ جب ملک خالد شام میں گھر آئے تو پروین بیگم نے ان کو سارا قصہ سنایا اور کہا کہ اس حویلی میں کسی بدرو کا سایہ ہے جو مجھے اور میری بیٹی کو پریشان کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی بھوت ووت کو نہیں مانتا۔ پھر انہوں نے زور زور سے چیختے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بھوت ہے تو میرے سامنے آئے، مگر کوئی نہ آیا، نہ کسی کی آواز آئی۔ ایک دن پروین بیگم نے اپنی بیٹی کو ہوا میں لہراتے ہوئے دیکھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کی بیٹی کو کوئی جھولا جھلا رہا ہے اور ان کی بیٹی سکون اور آرام سے سو رہی ہے۔ پروین بیگم نے پھر سے چلانا شروع کر دیا کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، وہ گر جائے گی۔ آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ آواز آئی کہ یہ بچی میری ہے، میرے اور اس بچی کے درمیان مت آنا ورنہ میں اس بچی کو ہمیشہ کے لیے لے کر چلی جاؤں گی۔ پروین بیگم نے کہا اس بچی کو میں نے جنم دیا ہے، اس لیے یہ میری بچی ہے، تم اس بچی کو کہیں نہیں لے جا سکتی۔ ارے مورکھ، پیدا کرنے والے سے پالنے والا بڑا ہوتا ہے۔ بھگوان کی سوگن، اگر تم اس بچی اور میرے درمیان آئیں تو میں اس کو ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گی۔ پروین بیگم نے کہا تم کو تمہارے بھگوان کا واسطہ، میری بیٹی مجھے واپس کر دو۔ پھر یکایک پروین بیگم کی بیٹی آہستہ آہستہ بیڈ پر آ گئی۔ جب ملک خالد واپس آئے تو پروین بیگم نے کہا کہ وہ اب اس حویلی میں نہیں رہ سکتی، وہ عورت ہماری بیٹی کو ہم سے جدا کر دے گی۔ ملک خالد نے کہا کون سی عورت اور کیسی عورت؟ پروین بیگم نے کہا وہی ہندو عورت کی بدرو جو اس حویلی میں گھومتی رہتی ہے، بھٹکتی رہتی ہے۔ ملک خالد نے کہا کہ یہ ایک احمقانہ بات ہے اور وہ کسی احمقانہ بات کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، میں کل تمہارے ساتھ اسی حویلی میں رہوں گا، میں بھی تو دیکھوں کہ یہ کون سی بدرو ہے جو تم کو پریشان کر رہی ہے۔ اسی رات پروین بیگم اور خالد اپنی بیٹی کے ساتھ سو رہے تھے۔ جب وہ نیند سے جاگے تو ان کی بیٹی ان کے ساتھ بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ پروین بیگم نے زور زور سے رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ ملک خالد بھی پریشان ہو گئے۔ پروین بیگم نے ملک خالد سے کہا کہ وہ تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ ہندو عورت کی بدرو ہماری بیٹی کو لے جائے گی، تو وہ آج ہماری بیٹی کو لے گئی۔ لیکن ملک خالد نے کبھی ان کی بات نہیں مانی۔ یہ سن کر ملک خالد بھی تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں بھی اپنی بیوی پروین بیگم کی باتوں پر یقین آنے لگا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی تلاش میں گاؤں کا چپا چپا چھان مارا، مگر ان کی بیٹی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ پروین بیگم کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو بہت یاد کر رہی تھیں، چلا رہی تھیں
وہ کہہ رہی تھی کہ ملک خالد، میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ اس حویلی میں ہندو عورت کی بدرو بھٹکتی ہے، مگر آپ نے میری بات کبھی نہیں سنی۔ مجھے میری بیٹی آپ لا کر دیں گے ملک صاحب، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ گاؤں کے کچھ لوگ ملک خالد کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسے عامل کو جانتے ہیں جو ان کی مدد کر سکتا ہے۔ ملک خالد نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو وہ اس عامل کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر وہ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ اس عامل کے پاس گئے اور اس کو سارا ماجرا سنایا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ عامل مدد کرنے کے لیے راضی ہو گیا اور ان کے ساتھ حویلی میں آ گیا۔ اس نے حویلی کے کمرے میں پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ ابھی پڑھائی کرتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک عورت کی آواز آئی، کیوں آیا ہے یہاں؟ عامل نے پوچھا، ان کی بچی تیرے پاس ہے؟ ہاں میرے پاس ہے، اب وہ میری بچی ہے، میں نے اسے پالا ہے۔ عامل نے کہا، تو ایک بدرو ہے، تیرا دنیا والوں سے کیا واسطہ؟ ان کی بچی ان کو واپس کر دے ورنہ میں تم کو جلا کے بھسم کر دوں گا۔ تو ایسا نہیں کرتا تانترک، میں تجھے بھی مار دوں گی اور اس بچی کو بھی مار دوں گی، جا چلا جا اگر اپنی خیریت چاہتا ہے۔ نہیں جاؤں گا، ان کی بچی ان کو واپس کر دے ورنہ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جا۔ عامل نے پھر سے پڑھائی شروع کر دی۔ پوری حویلی اس عورت کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ سارا گاؤں حویلی کے سامنے جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اس بدرو کی آواز آئی، دیا کر تانترک، دیا کر، تو اس وقت کہاں تھا کہ جب مجھے میرے پتی کے ساتھ زندہ جلایا جا رہا تھا؟ اس وقت میں بھی ماں بننے والی تھی۔ عامل نے کوئی جواب نہیں دیا اور پڑھائی کرتا رہا۔ بدرو کی آواز آئی، بند کر دے تانترک، بند کر دے، میں اس بچی کو واپس کر دوں گی، پرنتو ان سے کہو کہ اس حویلی کو ابش خالی کر دیں۔ عامل نے کہا، پہلے تو ان کی بچی دے دے، پھر آگے بات ہوگی۔ میں ان کی بچی ان کو دے رہی ہوں۔ پھر ملک خالد کی آواز آئی کہ ہمیں ہماری بچی مل گئی۔ پروین بیگم بچی کو لے کر حویلی سے باہر آ گئی اور ملک خالد بھی باہر آ گئے۔ بند کر دے تانترک، بند کر دے، اپنا عمل بند کر دے۔ عامل نے کہا، میں بند نہیں کروں گا، پہلے تو اس حویلی کو خالی کر۔ اس عورت نے کہا، یہ حویلی میرا گھر ہے، میں اس سے باہر نہیں جا سکتی، پرنتو میں ان کو 3 دن کا سمے دیتی ہوں۔ 3 دن کے سمے میں یہ حویلی خالی کر دیں، ورنہ سمے بھی میرا ہوگا اور فیصلہ بھی میرا ہوگا۔ اس کے بعد میں ان سب کو ختم کر دوں گی۔ ملک خالد نے 3 دن میں حویلی کو خالی کر دیا اور کسی دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود وہ حویلی آج بھی قائم و دائم ہے اور آج بھی اس حویلی میں اس ہندو عورت کی روح بھٹکتی ہے۔ آپ کو اگر ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔